بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس خالق ہستی کے نام سے، اس مالک ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز ناظرین، ایران خطے اور عالمی سطح پر تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ مختلف واقعات ہیں جن میں سے ہر واقعہ اپنی جگہ پہ انتہائی اہم ہے، جس پہ گفتگو ہونی چاہیے، جس کے منظر اور پس منظر سے آگاہی ضروری ہے۔ اس وقت ایران کے اندر انتخابات اور اس کی گہمہ گہمی اپنے پورے عروج پہ ہے۔ انتخابی سیاست اور بالخصوص اگر ہم صدارتی امیدواروں کی بات کریں تو ان کے مناظرے اور ان کے مباحثے سرکاری ٹی وی پہ، ریڈیوز پر اور میڈیا میں پورے آب و تاب کے ساتھ نشر کیے جا رہے ہیں، اور لوگ بڑے غور سے اور توجہ سے اپنے ان صدارتی امیدواروں کے پروگرامز اور ان کی گفتگو کو سن رہے ہیں۔ ایک اہم موضوع ہے، اس پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر خطے میں جائیں تو اسرائیل کے اندر غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا اقتدار، بلکہ ان کے اقتدار کا سورج تیزی سے غروب ہو رہا ہے۔ وہ اس دلدل میں جانے سے پہلے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے سے پہلے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک اہم موضوع ہے، اس پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے تھی۔ اسی طرح ہم خطے میں دیکھ رہے ہیں سعودی عرب نے اپنی فارن پالیسی کے اندر کچھ تبدیلیوں کے نشانیاں چھوڑی ہیں، کچھ علامات لے کے آئے ہیں، کچھ ان کے اہم حکام مختلف ممالک کے دورہ جات میں ہیں، بالخصوص شام کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے سعودی عرب کا انٹیلیجنس چیف وہاں پہ گیا، مذاکرات ہوئے۔ اسی طرح یمن کے دلدل سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے سعودی عرب نے عمان کو واسطہ بنایا ہے، اور وہاں پہ بھی صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ لیکن جو ہمارا آج کا موضوع ہے، چونکہ آج بلکہ گزشتہ کئی دنوں سے، جب سے افغانستان سے امریکی انخلاء کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس وقت سے وہاں پہ بدامنی، ناامنی اور سیکیورٹی کے مسائل، سلامتی کے مسائل تیزی سے ایک عجیب کیفیت سے دوچار ہیں۔ ایک معاشرہ ایک بار پھر، جیسے افغان عوام ایک بار پھر آپس میں دست بگریباں ہونے والے ہیں۔ آج بھی 20 افراد اس جنگ کا شکار ہو گئے، اس چپکلش کا شکار ہو گئے، اس اقتدار کی جنگ کا شکار ہو گئے۔ اسی لیے ہم نے آج کے منظر و پس منظر کا موضوع طے کیا ہے۔ ملاحظہ کیجیے۔ جی ہاں ناظرین، افغان بحران کے عوامل، علل و اسباب، آج افغان معاشرہ، آج افغان حکومت، آج افغانستان کا ملک جس مشکل سے شکار ہے، جس بدامنی کا شکار ہے، جس سیکیورٹی پرابلمز کا شکار ہے، اس کے علل و اسباب کیا ہیں، اس کے عوامل کیا ہیں۔ 1979 سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ 2021 تک ایک ایسی کیفیت میں دوچار ہے کہ ہر روز وہاں سے قتل و غارت کی خبریں آتی ہیں، ہر روز وہاں سے ناامنی اور بدامنی کی خبریں موصول ہوتی ہیں۔ ان عوامل کے بارے میں بات کرنی چاہیے، اس منظر اور پس منظر کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم آغاز میں جو میں سمجھتا ہوں اور عالمی تجزیہ نگار بھی اس پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ افغان بحران کی اصل وجہ امریکہ ہے۔
امریکہ کی ایک سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے اس بحران کے بارے میں ایک گفتگو کی ہے، کچھ انکشافات کیے ہیں، بلکہ میں اس کو کہوں گا کچھ اعترافات کیے ہیں۔ ناظرین اس کو سنیں، ملاحظہ کریں، اس کے بعد ہم مرحلہ وار اس کو پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے کہ ان عوامل کے اب اثرات کیا ہو رہے ہیں، امریکہ کی وہ پالیسیاں اب اس وقت کیا نتیجہ دے رہی ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں سنتے ہیں ہیلری کلنٹن پورے اس افغان بحران کو کس انداز سے پیش کر رہی ہیں۔ جن لوگوں سے آج ہم لڑ رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہیں 20 سال پہلے ہم نے فنڈ کیا تھا۔ ہم نے ایسا اس لیے کیا تھا کیونکہ سوویت یونین سے ہماری کشیدگی چل رہی تھی۔ انہوں نے افغانستان پر قبضہ کیا اور ہم انہیں سینٹرل ایشیا پر کنٹرول کرتا دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اور پھر ہم کام کے لیے نکل پڑے۔ اور اس وقت ہم نے کہا کہ چلیں ISI اور پاکستانی فوج سے ڈیل کرتے ہیں، مجاہدین کو بھرتی کرتے ہیں، اور پھر کہا کہ چلیں کچھ مجاہدین۔ جی ناظرین، آپ نے اس کلپ میں ایک ہلکا سا اشارہ دیکھا، اور ہم اس گفتگو کو مکمل نہیں سنا سکے، ٹائم بھی ہمارے لیے ایک پرابلم تھا، لیکن بنیادی طور پہ ہم یہ چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے تھے کہ ہیلری کلنٹن نے باقاعدہ اعتراف کیا ہے کہ ہم ہی تھے کہ جنہوں نے پاکستان کو اس میں انوالو کیا، جب سوویت یونین یہاں سے اس کا انخلا ہو گیا، شکست ہو گئی، اور پھر ہم نے پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا، وہاں پہ جو مختلف جنگجو قبائل تھے، گروہ تھے، ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور وہ آپس میں دست بگریباں ہو گئے۔ پورے کا پورا یہ ایک سیناریو ہے کہ جو امریکہ کی ہیلری کلنٹن کی اس گفتگو سے سمجھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے، اس سے پورا موضوع سمجھ میں آ جاتا ہے کہ افغانستان کے بارے میں امریکہ کی کیا پالیسی تھی۔ اب افغان امور کے ایک ماہر ہیں، پاکستان کے معروف تجزیہ نگار ہیں سلیم صافی، وہ افغان وار میں ایک صحافی کی حیثیت سے، ایک ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے بھی انوالو رہے، اور انہوں نے بہت کچھ لکھا اس کے بارے میں، بہت کچھ بولا، لیکن آج کل جو وہ خطرناک منظر کشی کر رہے ہیں کہ اس امریکی انخلا کے بعد کیا ہونے والا ہے، انسان جب اس کو سنتا ہے تو افغان عوام کے بارے میں انسان کا دل دکھنے لگتا ہے کہ آئندہ افغانستان میں کیا ہونے والا ہے۔ سلیم صافی کی زبانی سنیے۔ ایک تو یہ کہ اب ماضی کی خانہ جنگیوں کو خدا نخواستہ ہم بھول جائیں گے، اور ماضی کی تباہیوں کو بھی ہم بھول جائیں گے، اور پاکستان پہ جو اس کے منفی اثرات ہوں گے وہ بھی ماضی کے منفی اثرات کو ہم بھول جائیں گے۔ ایک تو یہ obvious ہے کہ افغان سائیڈ بھی، حکومت کی سائیڈ بھی اتنی کمزور نہیں ہے، جو افغان نیشنل آرمی ہے وہ بہرحال پوری دنیا کے تعاون سے اس کو ٹرین کیا گیا ہے۔ اس کی سروائیول کے لیے آج بھی امریکہ نے $3 بلین کی مدد کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اور ابھی تک یہ پورے سال میں ہم نے دیکھا کہ وہی افغان نیشنل آرمی ہی ان سے لڑ رہی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ طالبان کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہوگا۔ دوسرا، افغانستان میں اسی دن سے مختلف ممالک کا پراکسی وار دوبارہ شروع ہو جائے گا، اور کچھ ممالک طالبان کی مدد کے لیے پہنچ جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ ماضی کی طرح کچھ ممالک ریزسٹنس کرنے والی افغان حکومت یا پھر نارتھ کی طاقتوں کے لیے پہنچ جائیں گے۔ پاکستان پہ تو کئی حوالوں سے منفی اثرات ہوں گے۔ پہلا منفی اثر تو یہ ہوگا کہ امریکہ اور نیٹو جو کہ آج بھی پاکستان کو بلیم کر رہا ہے، تو وہ خود تو اس خانہ جنگی کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں قرار دیں گے، بلکہ وہ دنیا کو یہ تاثر دیں گے اور پاکستان کو بھی سبق دینے کی کوشش کریں گے کہ یہ اگر ہم وہاں جیت نہیں سکے یا خانہ جنگی کے سپرد ہوا افغانستان تو یہ پاکستان کی وجہ سے ہوا۔ دوسرا، جو ریفیوجیز کا انفلکس ہے وہ بھی ماضی کی طرح ہوگا۔ تیسرا، پاکستان کے اندر بھی ڈیفینیٹلی طالبانائزیشن کو پھر فروغ ملے گا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وہاں پہ طالبان کو تقویت مل رہی ہے تو پاکستان کے اندر بھی TTP وہ ری گروپ ہو گیا ہے، اور افغان طالبان اس کو کرٹیل کرنے میں
کوئی تعاون نہیں کر سکتے. اور خدا نخواستہ پھر اگر جس طرح ابھی ایک کشیدگی پیدا ہوئی ہے پاکستان اور طالبان کے مابین، اگر یہ تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں تو وہ تو پھر مزید پاکستان کے لیے اس کا مسئلہ بنے گا. تو اقتصادی لحاظ سے بھی سب سے زیادہ بوجھ پاکستان پہ ہوگا. افغانستان کے جو جنگ کے متاثرین ہیں وہ بھی پاکستان کو بلیم کریں گے، اور مغربی طاقتیں بھی پاکستان کو بلیم کریں گی، اور ملیٹنسی کی صورت میں بھی. تو پاکستان کے لیے تو ہر لحاظ سے وہاں پہ خانہ جنگی یا بندوق کے زور پہ طالبان کا وہاں پہ قابض ہو جانا، یہ دونوں صورتیں پاکستان کے لیے تباہی ہے. اور میرے خیال میں سب سے زیادہ اگر کسی ملک کی ضرورت ہے افغانستان میں پولیٹیکل سلوشن، تو وہ افغانستان کے بعد پاکستان ہے. ناظرین، آپ نے سنا، ملاحظہ کیا کہ سلیم صافی نے جو منظر کشی کی ہے کہ وہاں پہ کیا ہونے والا ہے، اور افغانستان میں جو یہ تبدیلی، یہ انخلا ہے، اس کے بعد ہمسایہ ممالک پہ کیا اثرات ہوں گے. یہ ایک منظر تھا کہ جس کی طرف سلیم صافی اشارہ کر رہے تھے. ایک سیکیورٹی ویکیوم کی بات کی جا رہی ہے، پاور ویکیوم کی بات کی جا رہی ہے. اس پہ ایک پاکستان کے سابق جنرل اعجاز اعوان نے تبصرہ کیا ہے کہ وہاں پہ جب امریکن فورسز چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں اعجاز اعوان، جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان کیا کہہ رہے ہیں. میری بات یہ ہے کہ جس ویکیوم کی ہم بات کر رہے ہیں دیٹس اے ریالٹی آن گراؤنڈ، اور وہ پاور ویکیوم یا سیکیورٹی ویکیوم ہونا ہی ہے، کیونکہ امریکن آر بینگ فورسڈ ٹو گیٹ آؤٹ. 20 برس رہنے کے بعد اب ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ دے کنٹینیو ٹو اسٹے آن اپنے لانگسٹ اوورسیز ایڈونچر میں. بائیڈن صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ ہم فورسز کو نکال کر لے آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ایک حساب لگا لیں کہ انہوں نے 4000 ڈیڈ باڈیز اپنی اٹھائیں، تقریباً 7000 کے قریب کانٹریکٹرز مارے گئے، پھر 2 لاکھ کے قریب افغان مارے گئے، شہید ہو گئے ان ایکشنز کی وجہ سے. اور یہ جب سارا کچھ ہوا اور $1.5 ٹریلین بھی انہوں نے خرچ کیے، اور 20 برس تک 5 بڑے مضبوط ایئر بیسز کے ساتھ افغانستان کے اندر بیٹھ کر وہ جو سسٹم امپوز کرنا چاہتے تھے افغانوں پر وہ نہیں کر سکے. اور 45% ایریا پہ ان کا 20 برس میں کوئی کنٹرول نہیں تھا ان حکومتوں کا جن کو قائم کیا اور سپورٹ کیا امریکن لیڈ کولیشن فورسز نے. تو اگر 20 برس میں وہ افغانستان پر کنٹرول نہیں کر سکے اور اب جب جا رہے ہیں تو پاور ویکیوم کریٹ ہوگا. اور ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ یہ پاور ویکیوم فل کرتی ہیں ریزسٹنس فورسز، اسٹیٹس کو فورسز فل نہیں کرتی. اور یہ جو ہم افغان لیڈ افغان ہون کی بات کرتے ہیں، دس از دا اونلی وے فارورڈ کہ افغان ٹرمز پہ افغان ٹریڈیشن کے مطابق ہی ایک لاسٹنگ سیٹلمنٹ افغانستان کے اندر ہوگی، چاہے اس کی ابتدا کچھ وائلنس سے ہی ہوگی. اور یہ نظر آ رہا ہے کہ وائلنس تو ہوگی کیونکہ ریزسٹنس فورسز چاہیں گی کہ وہ پہلے والا نظام چلتا رہے، تو وائلنس تو ہونی ہے. اب اگر اس وائلنس میں ریجنل انٹرفیرنس کم سے کم ہو، ریجنل کنٹریز نے فیورٹس چنے اور اپنے مفادات کے دفاع کی جنگ وہاں لڑنی شروع کر دی اور پراکسیز کو پالنا شروع کر دیا، تو یہ انسٹیبلٹی لمبا عرصہ بھی چل سکتی ہے. ایک یہ بات تو ہے پاور ویکیوم کی. جی ناظرین، آپ نے ایک صحافی، ایک تجزیہ نگار، ایک سابق فوجی اور خود ہیلری کلنٹن کی گفتگو سنی. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں پاکستان کے سینئر سیاستدان جو پاک افغان تعلقات کے اس پورے منظرنامے کے عینی شاہد رہے ہیں. گزشتہ کئی عشروں سے پاکستان کی سیاست کی نمایاں ترین شخصیت رہے ہیں، اور اس دوران انہوں نے افغانستان میں آنے والی مختلف تبدیلیوں کو قریب سے دیکھا ہے. راجہ ظفر الحق صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی راجہ صاحب، افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. آپ نے اس افغانستان پاکستان تعلقات اور میں سمجھتا ہوں کہ سوویت یونین کے حملے سے لے کر ابھی تک اس پورے ایشو کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ امریکی انخلا کے بعد افغانستان کوئی سٹیبل ہو سکے گا، اور کیا اس کی کوئی ریجن کے اندر جو اس کے منفی اثرات ہیں وہ کچھ کم ہو جائیں گے کہ جو اس سے پہلے
چاہے وہ ملیٹنٹس کے عنوان سے ہیں، وار لارڈز کے عنوان سے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس موجودہ تبدیلی کے جو مثبت اثرات ہیں وہ خطے بھی پڑیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو اب ایک نیا مرحلہ آ رہا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے جب روس یہاں سے نکل رہا تھا اور ان کی خواہش تھی کہ جنیوا ایکارڈ سائن ہو جائیں، اور یہاں سے منسٹر آف اسٹیٹ زین نورانی صاحب وہاں تشریف لے گئے ہوئے تھے، اور اس بات پر اس نازک مرحلے کے اوپر صدر ضیاء الحق صاحب مرحوم اور محمد خان جنیجو صاحب وزیر اعظم مرحوم کے درمیان شدید اختلاف پیدا ہوا. صدر صاحب کی یہ پختہ رائے تھی کہ جب تک کہ افغانستان کے اندر کوئی ایک مستحکم حکومت قائم نہیں ہوتی اس وقت تک ریکارڈ سائن کرنا جو ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہوگا، ایک طویل عرصے تک پاکستان کو بھگتنا پڑے گی. لیکن دوسری طرف بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے جنیجو صاحب کو کہ آپ کو ایسرٹ کرنا چاہیے، آپ سائن کر رہے ہیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اس بات پر جنیجو صاحب کے ساتھ اکٹھی ہو گئی. تو صدر صاحب نے یہاں تک بھی کہا کہ مجھے اگر اجازت دیں تو میں جب یہ اپوزیشن لیڈر تشریف لائیں تو میں اپنا موقف بیان کروں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جب تک کہ وہاں ایک مستحکم حکومت قائم نہ ہو جائے اور اس کے لیے ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے کے طور پر کام کرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پاکستان کے حصے میں ماسائے بدنامی کے اور مزید ایک آزمائش کی اور کچھ بھی نہیں آئے گا. لیکن انہوں نے کہا جی اگر میں آپ کو بلاتا ہوں تو وہ نہیں آئیں گے اپوزیشن والے. بہرحال وہ نہ ہو سکی بات، اور وہ ایکارڈ سائن ہو گیا اور وہ ختم ہو گئی. جی ناظرین، معذرت ہماری لائن اس وقت راجہ صاحب سے ڈراپ ہو گئی ہے. ہمارے ساتھ افغان امور کے ماہر حامد سیماب بھی موجود ہیں. حامد سیماب، میری آواز سن رہے ہیں آپ؟ جی جی. حامد، آپ کیا تجزیہ کریں گے؟ آج بھی بڑی بری خبریں، بلکہ مسلسل بری خبریں آ رہی ہیں افغانستان سے. طالبان اور حکومت کا ٹکراؤ ہے، طالبان مختلف جگہوں پہ قبضہ کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے، مقابلے میں افغان سیکیورٹی فورسز اور ان کے درمیان لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں. آج بھی 60-70 افراد کے مارے جانے کی خبریں ہیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ سیکیورٹی کی صورتحال وہاں پہ؟ تھوڑا سا اگر تبصرہ کر دیں تو. شکریہ جناب. دیکھیں، افغانستان کے بگڑتے ہوئے حالات کا تعلق میرے خیال میں اس ملک تک محدود نہیں ہوتے. سارے ممالک، ہمسائے ممالک اور اسی طرح دنیا کے دوسرے سب ممالک افغانستان کے حالات سے متاثر ہو سکتے ہیں، بلکہ کافی سارے متاثر ہو چکے ہیں. لیکن پھر بھی کچھ طاقتیں ہیں جو افغانستان کے حالات کو جون کی توں بلکہ اس سے بھی بدتر رکھنا چاہتے ہیں. گزشتہ چند مہینوں سے اگر دیکھا جائے، جب سے امریکہ کی حکومت نے افغانستان سے نکلنے کا عندیہ دیا ہے تو اس ملک میں ٹیررزم، بم دھماکے اور خون خرابے آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں. اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ طالبان ایک طرف افغانستان سے غیر ملکی افواج کے فوری نکلنے کی بات کر رہے ہیں، تو جب امریکی اور نیٹو فورسز نکلنے کے پر تول رہے ہیں تو آئے روز طالبان کی طرف سے افغان فورسز اور اسی طرح حکومتی ملیشیاؤں کے خلاف اپنی عملیات کو کم کرنے کی بجائے، جو کہ انہوں نے امریکہ سے معاہدے بھی کیے تھے، بڑھا رہے ہیں. دیکھیں، طالبان اور دوسرے مخالف گورنمنٹ مخالف گروہوں نے گزشتہ 1-1.5 سال سے غیر ملکی فورسز کے خلاف حتی ایک دفعہ بھی کوئی عملیات تو کیا کسی عملیات کا دعویٰ بھی نہیں کیا ہے. اور دوسری طرف سے یہ کہتے ہیں کہ جب تک افغانستان میں غیر ملکی فورسز ہوں گے انٹرا افغان مذاکرات میں حصہ نہیں لیں گے. تو اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آیا طالبان اس لیے افغانستان سے ان غیر ملکی فورسز کے نکلنے کے ساتھ ساتھ اپنے کارروائیاں تیز کر رہے ہیں کہ ان کو عندیہ دیتے ہیں کہ افغانستان سے نہ نکلیں،
یا یہ کہ افغان فورسز کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا کام صرف آپ سے ہے اور آپ کو ہم حکومت نہیں کرنے دیں گے اور بائی فورس ہم حکومت لیں گے. یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا طالبان اور دوسرے گورنمنٹ مخالف گروہ جو ہیں افغانستان میں اپنے کس آئیڈیالوجی کے مطابق اس ملک میں خون خرابے کو جاری رکھنا چاہ رہے ہیں, یا ان کو کوئی لائن دی جا رہی ہے کہ خرابکاری کو جاری رکھیں تاکہ ان کو لائن دینے والوں کو اس جنگ زدہ ملک میں پنجے جمانے کے بہانے ملیں, جس طرح کہ ہیلری کلنٹن کے اعترافات سے بھی بات صاف ظاہر ہے. عامر سیم آپ لائن پہ رہیے گا. عامر سیم آپ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں آؤں گا. راجہ صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا. راجہ صاحب آپ ماضی کی بات کر رہے تھے, یقیناً جنیوا ایکارڈ کے بعد بہت سارے جسے کہتے ہیں ان پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہہ گیا, اور اب تو وہ امریکہ جو طالبان کو اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتا تھا, اب اس نے طالبان کی حمایت میں معاہدے کر دیے. طالبان کو گویا جو ہے وہ پورے کا پورا افغانستان طالبان کے حوالے کرنے کے اس میں مائل نظر آ رہا ہے. کیا اس میں کوئی امریکہ کا کوئی بی پلان ہے کہ جو وہ اے پلان کے تحت افغانستان میں نہیں کر سکا, اور اب وہ کوئی نئے انداز سے, نئے ہتھ کنڈے سے افغانستان میں وہی مفادات حاصل کرنا چاہ رہا ہے کہ جو وہاں پہ رہ کے کر رہا تھا؟ میرا نہیں خیال کہ وہاں پر کوئی امریکہ نیا کھیل کھیل سکتا ہے یا اس کی کوئی گنجائش اس کو موجود ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو یہ وہاں قطر میں جو مذاکرات ہو رہے تھے یا اس کے علاوہ ہو رہے تھے, وہ بجائے اس کے کہ پاکستان کو اس کے بارے میں باخبر رکھا جاتا, صرف وہ پاکستان وہاں موجود رہنا چاہیے تھا, موجود رکھنا چاہیے تھا. اور جو جی میرے خیال میں ایک بار پھر ہماری لائن ڈراپ ہو گئی ہے. عامر صباب, آپ وہاں پہ مختلف گروہوں کے وہ جو ویژن ہے, آئیڈیالوجی ہے, اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. اب تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ گویا کہ اقتدار کی جنگ ہے افغانستان کی موجودہ اشرف غنی حکومت اور طالبان کے درمیان. اب اس میں کئی وار لارڈز بھی اپنا اپنا کردار ادا کریں گے, اور یقیناً اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اس کے اندر بھی جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ افغانستان کا امن جو ہے وہ خطے کے دوسرے ممالک کے امن اور سلامتی پہ اثر انداز ہوتا ہے. اب جس انداز سے وہاں پہ قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوا ہے, کیا اس سے کوئی وہاں پہ امن کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے, کوئی امید کی جا سکتی ہے؟ جی یہ اب جو کئی مہینوں سے یہ جو انڈیا دیا گیا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی فورسز نکلنے والے ہیں, بلکہ کچھ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 50% تک فورسز نکل چکے ہیں. تو ایسے حالاتوں میں افغانستان میں خون خرابے اور جنگ و جدال کا جاری رہنا میرے خیال میں کوئی وہ کسی ملک کے مفاد میں نہیں ہوتا. لیکن 2 دن پہلے سعودی عرب میں افغانستان, پاکستان اور اسی عربستان کے دینی علماء کو OIC نے اکٹھا کیا, اور اسی طرح انہوں نے واضح کیا ہے کہ افغانستان میں خون خرابہ اور جنگ و جدال حرام ہے. پتہ نہیں یہ طالبان اور دوسرے گورنمنٹ مخالف مسلح گروہ جو ہیں, اب جبکہ غیر ملکی فورسز بھی نکلنے والی ہیں, تو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کس اسلامی آئیڈیالوجی کے تحت افغانستان میں خون خرابے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں, یا یہ کہ یہ غیر ملکی فورسز کو ایک اور بہانہ دے رہے ہیں کہ اس ملک میں ہی رہیں اور ٹیررزم کے خلاف لڑنے کے بہانے پر. حالانکہ یہ غیر ملکی فورسز تقریباً 50 اور 60% تک افغانستان کو چھوڑ چکے ہیں اور باقی بھی نکلنے والی ہیں. لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ افغانستان میں اب خون خرابے اور خرابکاری کسی شرعی, اخلاقی اور اعتقادی طور پر جاری رکھنا کسی بھی منطق کے خلاف ہے, یا یہ کہ غیر ملکی طاقتوں کی ماں پر افغانستان میں بگڑے ہوئے حالات کو جاری رکھنے اور اسی طرح اس ملک میں, اس جنگ زدہ ملک میں قومی, قبائلی اور نسلی اختلافات کو ہوا دی جا رہی ہے.
جس کا اندیشہ کافی افغان سیاستدانوں نے بھی ظاہر کیا ہے، وہ یہ کہ تقریباً 20 سالوں سے امریکہ نے بلینز ڈالر خرچ کر کے افغانستان میں نہ صرف ٹیررزم کا جی حامد لائن پہ رہیے گا، راجہ صاحب سے ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی. راجہ صاحب آپ اپنی بات مکمل کیجئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ کیونکہ جو کچھ بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے جو اثرات ہیں وہ افغانستان کے علاوہ سب سے زیادہ پاکستان کے اوپر پڑیں گے، اور جو پاکستان کے اندر ہر جو طبقہ ہے اس میں پریشانی کا اظہار ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فائنل کر رہے ہیں، امریکہ کرے یا افغانستان کرے یا کوئی دوسری طاقتیں جو ہیں وہ کچھ کریں، لیکن وہ پاکستان کو اس میں مسلسل شامل رہنا چاہیے تھا، اور تاکہ وہ اپنا جو حصہ ہے اس سارے سلسلے میں وہ صحیح طور پر مؤثر طریقے سے ڈال سکے. جی راجہ صاحب، آپ امت مسلمہ کے درمیان اتحاد و وحدت اور اسی طرح جو عالمی سطح پہ یا امت مسلمہ کے عنوان سے مختلف ادارے ہیں ان میں آپ بڑے فعال رہے ہیں، اور اسلامی ممالک سے، علماء سے، دانشوروں سے بھی آپ کے بڑے قریبی رابطے ہیں. تو ایک افغانستان ایک مسلمان ملک ہے، اب تو وہاں پہ جتنی مار دھاڑ ہو رہی ہے، پہلے تو کبھی کہا جا سکتا تھا کہ بھی امریکہ کے خلاف ایک ریزسٹنس ہے، اب تو آپس میں ایک دوسرے کے دست بگریبان ہیں. تو کیا امت مسلمہ کے علماء، دانشور بھی کوئی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اس میں؟ میرا خیال یہ ہے جی کہ اس فائنل سٹیج کے اوپر کسی کو انوالو کرنا یا کوئی انوالو ہونے کو تیار ہوگا کہ نہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے. اور لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ یہ فساد زیادہ پھیلنے سے اس کو روکا جا سکے. جی راجہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. حامد صاحب میرے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہے. آپ مستقبل قریب کیسا دیکھ رہے ہیں افغانستان کا؟ کیا اشرف غنی ایک انٹرم گورنمنٹ یا ایک متحدہ حکومت بنانے میں کی طرف مائل ہوں گے؟ کیا طالبان اس کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ طالبان اور حکومت کے درمیان کیا کوئی قربت کے امکانات ہیں؟ چونکہ دوحہ میں دوبارہ سنا ہے کہ مذاکرات شروع ہیں. دیکھیں جی، یہ اشرف غنی نے واضح طور پہ یہ پہلے بھی کہا، پہلے سے کہہ چکے ہیں کہ افغانستان میں گورنمنٹ صرف ان قوتوں کو حوالہ کیا جا سکتا ہے جو عوامی رائے لے کے آئیں. عوامی رائے لیے بغیر یہاں کسی کو بھی گورنمنٹ حکومت ان کے حوالے نہیں کی جا سکتی. اور اسی طرح طالبان نے جو یہ پچھلے 1-2 مہینوں سے جو افغانستان میں حالات پیدا کیے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ طالبان کو یا تو اسی گمنڈ میں ہے کہ ہم بائی فورس افغانستان میں اپنی گورنمنٹ کا وہ قیام کر سکتے ہیں، یا یہ کہ ان کو کسی نے کوئی اس طرح ایک پلاننگ دی ہوئی ہے کہ چونکہ یہاں مذاکرات دوبارہ شروع ہو رہے ہیں تاکہ مذاکرات میں ایک وہ اپر ہینڈڈ کے طور پہ یہ اپنے آپ کو ظاہر کریں. دیکھیں، یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ افغانستان کے حالات کچھ اچھی پوزیشن میں جائیں. جی حامد صاحب بہت شکریہ، بہت نوازش. راجہ ظفر الحق صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں. ناظرین، صورتحال آپ کے سامنے ہے. جس انداز سے افغانستان کے اندر اس وقت بدامنی اور سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور جس انداز سے وہاں پہ کشت و کشتار اور قتل عام کا سلسلہ جاری ہے، یقیناً اس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے. اور جس انداز سے وہاں پہ عوام کو اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایک مسلمان ملک کے عنوان سے ہمیں امید ہے، دعا کرنی چاہیے کہ اس ملک میں امن آئے اور اس ملک کے افغان عوام جو ہیں وہ کسی طریقے سے سکھ کا سانس لے سکیں. اگلے ہفتے تک ہمیں اجازت دیں. اگلے ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک اجازت دیجیے. خدا حافظ و خدا حافظ.